اور کن کے اختیار کے بعد ایک آپ کی ذات کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہونی چاہیے کہ آپ اس اختیار کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ تو اس دنیا میں ہی ہمیں فلٹر کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں اس کن کا استعمال کرنے والے سارے وہ لوگ جو اس کن کے نتیجے میں فرعون بن جائیں گے، ان کو فلٹر آؤٹ کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس جنت میں جہاں پر آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، صرف اس شخص کو بھیجا جائے جو اس اختیار کو اٹھانے کی قابلیت رکھتا ہے، اس کی ہمت رکھتا ہے۔ تو جب آپ یہ راز کن پا لیتے ہیں کہ اللہ نے اس کن کو استعمال کیوں کیا اور آگے سے اللہ نے یہ اپنی اس مخلوق کے حوالے کیوں کرنا ہے، تو پھر آپ کے اندر وہ سبمیشن آتی ہے کہ آپ کے سجدے میں حضوری پیدا ہو جائے۔ آپ یہ جان لیں کہ اب اگر مجھے کائناتوں کا مالک بھی بنا دیا گیا تو بھی میں بندہ ہی رہوں گا۔ اب مجھے اگر ہر طرح کے اختیار دے دیا گیا تو بھی میں اللہ کے بندے کے طور پر ہی زندگی گزاروں گا۔ تو وہ اختیار آنے کے بعد جو آپ جھکتے ہیں، وہ صحیح حضوری ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم مواحد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے 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 بہت سے ناخدا پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا باس، ہماری نوکری، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا سا عہدہ، ان ساروں کی ہمارے اوپر بہت رعب ہوتا ہے۔ جب ایک کمزور آدمی ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اپنے سے مضبوط لوگوں کو، تو ان کا ایک رعب اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو زندگی میں سب کچھ مل جائے اور آپ سب سے اوپر آ جائیں، آپ کو لگے کہ میرے میں عقل بھی زیادہ ہے، میرے میں شعور بھی زیادہ ہے، میرے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، میرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، اور پھر آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ سب کچھ پا کر بھی میں وہی کا وہی ہوں، میں کہیں بھی نہیں پہنچ گیا۔ میں نے نہ آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچ لیا، نہ میں نے زمین کو پھاڑ دیا۔ میں وہی ہوں جو غربت میں تھا، وہی ہوں جو عمارت میں ہوں۔ میں وہی ہوں جو جہالت میں تھا، میں نے عاقل ہو کر بھی جان لیا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جب آپ اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کن کا بڑا امتحان کیا ہے، تو پھر آپ کے سجدے کے اندر وہ حضوری پیدا ہونی شروع ہوتی ہے جس حضوری کی خاطر آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے یہ کہا ہے کہ جو مرنے کے وقت قلب سلیم لے کر آپ کے سامنے پیش ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس قلب سلیم کا ایک امتحان ہے ہمارے ساتھ، اور یہ راز کن ہے جس کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ جس نے اس کو پا لیا، اس کے اندر خضوع بھی آ گیا، خشوع بھی آ گیا، اور اس نے اپنے رب کے سامنے ایسے سر جھکایا کہ وہ مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی اور اسپرچولی بالکل اپنے رب کے آگے جھک گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ السلام علیکم۔